السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے مادر۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو ہے آج کا جو درس ہے، یہ دیکھیں یہ شاعری ہے۔ تو شاعری کی فارسی جو نارمل کتابی فارسی ہوتی ہے اس میں فرق ہے۔ وہ کس طرح سے فرق ہے تو اسے پڑھتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ای مادر عزیز کے جانم فدای تو، صحیح ہے، قربان مہربانی و لطف و صفای تو۔ یہ ہم واو کی بحث پڑھ کے آئے ہیں کہ شاعری میں اگر واو آ جائے تو پھر اس واو کو ہم مہربانی و لطف و صفای تو، لیکن اگر شاعری کے علاوہ دوسرے درس میں اگر واو آ جائے تو درس میں ہم وہ نہیں کریں گے۔ درس میں ہم اس واو کو وا کر کے پڑھیں گے، مہربانی و لطف و صفای تو، صحیح۔ شاعری میں اگر آ جائے تو شاعری کا اصول کیا ہے؟ قربان مہربانی و لطف و صفای تو، صحیح۔ تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اے مادر عزیز، اے ہماری ماں یا ہماری والدہ، اے عزیز ماں، آپ پہ میری جان قربان۔ قربان مہربانی و لطف و صفائی تو، آپ کی مہربانی کرنے پہ، آپ کے لطف کرنے پہ، آپ کے دوستانہ انداز پہ میں قربان۔ ہرگز نشد محبت یاران و دوستان، ہم پایۂ محبت و مہر و وفای تو۔ کبھی بھی دوستوں کی محبت آپ کی محبت کے برابر، آپ کی وفا آپ کی مہر و محبت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مہرت بیرون نمی رود از سینه ام که هست، این سینه خانه تو و این دل سرای تو۔ آپ کے لیے محبت جو میرے دل میں ہے وہ محبت کبھی بھی میرے دل سے نہیں جا سکتی، اور یہ دل جو میرا، یہ سینہ یہ آپ کا گھر ہے، اور یہ دل یہ آپ کا گھر ہے۔ ای مادر عزیز کے جان داده ای مرا، سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو۔ اے میری عزیز ماں، آپ نے مجھے یا ہمیں ہمارے لیے جان دی ہے، ابھی میرے لیے آسان ہے کہ میں تمہارے لیے جان دے دوں۔ خوشنودی تو مایه خوشنودی من است، زیرا بود رضای خدا در رضای تو۔ آپ کی خوشنودی میں میری خوشنودی ہے، آپ کو راضی کرنا اس میں مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی خوشی آپ کو راضی کرنے میں ہی خدا کی رضا ہے۔ گر بود اختیار جهانی به دست من، میریختم تمام جهان را به پای تو۔ اگر دنیا و جہان کے تمام اختیارات اگر میرے ہاتھ میں ہوتے تو میں پورے جہان کو آپ کے پیروں تلے، آپ کے پیروں میں گرا دیتا یا بچھا دیتا۔ اور اب ہم پڑھیں گے اسی شاعری کا درس کو دیکھیں۔ نقش رضایت مادر در نجات انسان، ماں کی رضایت میں نجات انسان۔ درس کو پڑھتے ہیں۔ بے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر رسید که جوانی از مسلمین در حال جان کندن است. حضرت بیدرنگ کنار بستر او آمد۔ رسول اکرم کو کسی نے بتایا کہ ایک جوان انسان وہ مرنے کے نزد تھا کہ رسول اکرم اس کے پاس پہنچ گئے۔ وَأُوریٰ تلقین نمود و فرمود بگو، اور رسول اکرم نے اس شخص کو تلقین کی اور اس سے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اس شخص سے رسول اکرم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، یعنی کلمہ پڑھو۔ زبان او گرفت و نتوانست این جمله را بگوید، وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا، وہ اس جملے کو
نہیں بول پا رہا تھا۔ و این موضوع چند بار تکرار شد، اور چند بار اس طرح سے ہو گیا، چند بار یہ موضوع تکرار ہوئے۔ دوسری مرتبہ رسول نے کہا، اس سے پھر نہیں ہوا، تیسری بار کہا، چوتھی بار چند مرتبہ رسول اکرم کہتے رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حاضران فرمود، رسول اکرم نے جتنے حاضر لوگ تھے ان سے رسول اکرم نے فرمایا، آیا این جوان مادر دارد؟ رسول اکرم نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا اس جوان کی کوئی ماں ہے؟ یکی گفت آرے من مادرش ہستم، تو ان میں سے ایک نے کہا، جی ہاں میں اس کی ماں ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، رسول اکرم نے فرمایا، آیا از پسرت ناراضی ہستی؟ کیا اپنے بیٹے سے ناراض ہو، راضی نہیں ہو اپنے بیٹے سے؟ مادر گفت، ماں نے کہا، آرے حدوداً 6 سال است کہ با او سخن نگفته ام، تو اس کی ماں نے کہا، جی ہاں تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں کہ میں اس سے بات نہیں کرتی۔ حضرت فرمود، رسول اکرم نے فرمایا، آیا اکنون از پسرت راضی می شوی؟ کیا اب اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ گی؟ مادر گفت، ماں نے کہا، خداوند به رضای تو ای رسول خدا از او راضی گردد۔ ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی رضا سے خدا اس سے راضی ہو جائے۔ آنگاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے جوان فرمود، اس وقت رسول اکرم نے اس جوان سے فرمایا، بگو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ جوان با کمال صراحت ان جملے را گفت، جوان نے بہت ہی آرام سے اس جملے کو کہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، رسول اکرم نے فرمایا، چه میبینی؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ جوان گفت، اس جوان نے کہا، مرد سیاه چہره‌ای زشت روی را می نگرم که لباس متعفن و چرکین بر تن دارد و بالای سرم آمده تا محل عبور نفسم را بگیرد و مرا خفه کند۔ تو اس وقت اس جوان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسے سیاہ رنگ کے ایک انسان کو دیکھ رہا ہوں، ایک سیاہ چہرے والے ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے بہت ہی بدبودار اور گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ شخص میرے سرہانے آیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے سانس لینے کی جگہ کو روک لے اور میرا گلا دبا دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، رسول اکرم نے فرمایا، بگو، تو یہ عربی ہے، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، جوان این دعا را خواند۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، چه میبینی؟ رسول اکرم نے اس شخص سے کہا کہ اس دعا کو پڑھو۔ یہ دعا آپ لوگ دیکھ لیں، اپنے پاس اسکرین شاٹ کر کے رکھ لیں، رسول اکرم کی دی ہوئی دعا ہے۔ تو جب اس شخص نے اس دعا کو پڑھا، اس کے بعد رسول اکرم نے کہا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ جوان گفت، می بینم آن شخص بدبو و سیاه چهره رفت و مردی زیبا و خوش سیما بر بالین من آمده است و از من پرستاری می کند۔ این را گفت و از دنیا رفت۔ اب رسول اکرم نے کہا کہ اب بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو سبحان اللہ، اس شخص نے کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بدبودار اور وہ سیاہ چہرے والا شخص چلا گیا اور ایک زیبا، ایک خوبصورت، ایک حسین اور ایک مسکراتا ہوا ایک دوسرا شخص آیا ہے میرے سرہانے، اور وہ میری پرستاری کر رہا ہے، میری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اتنا اس نے کہا، این را گفت واز دنیا رفت، اور اتنا کہنے کے بعد دنیا سے چل بس۔ اب ہم پڑھیں گے اسی درس کے الفاظ اور ان الفاظوں کے معنی۔
سب سے پہلا لفظ ہے بیرون. بیرون یعنی مخفف ہے بیرون یعنی باہر. بیرون یعنی باہر. صحیح ہے. تو یہ اصل اس کا بیرون ہے اور یہ بیرون کا مخفف ہے. صحیح ہے بیرون، کیونکہ وہ ہم نے شاعری پڑھی تھی تو شاعری میں الفاظوں کو بہت ہی توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں تاکہ شاعری میں الفاظ صحیح سے پڑھے جائیں. اس کے بعد ہے بوعد. بوعد یعنی باشد یا است یعنی ہے. بے پای تو. بے پای تو یعنی در پیش پای تو کنایه از بخشیدن است یعنی بخش دینا، دے دینا، اور اس کا معنی ہے در پیش پای تو یعنی آپ کے پیروں تلے. جان داده ای مرا یعنی به من زندگی داده یعنی مجھے زندگی دی ہے. جان دهم یعنی فدا شوم یعنی میں فدا ہو جاؤں یا بمیرم مر جاؤں. خوشنودی. خوشنودی یعنی رضایت. رضا یعنی خوشنودی یا رضایت. سرا. سرا یعنی کھانے یعنی گھر. اس کے بعد ہے سہل. سہل یعنی آسان یا راحت، آسان. صفا یعنی یک رنگی یا صمیمی بودن. صفا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس میں منافقت نہ ہو. یک رنگی، ایک رنگ کا انسان، صمیمی ہو جو بہت ہی دوستانہ ہو. فدا. فدا یعنی قربان. فدای کسی شدن زندگی خود را برای یک کسی قربان کردن یعنی فدا ہونا، قربان ہونا. گر. گر یعنی مخفف ہے اگر. یہاں پہ بھی وہی ہے، اگر کو مخفف کر کے گر بولا گیا ہے کیونکہ وہی بات کی شاعری ہے. لطف. لطف یعنی نرمی و مدارا. لطف یعنی مہربانی، نرمی، نرم مزاجی کرنا. ہم پایے یعنی مساوی یا برابر. اور اب رہتے ہیں اسی درس کے الفاظ اور ان کے مخالف. سب سے پہلا لفظ ہے اختیار. اختیار یعنی مرضی اور اس کا مخالف ہے اجبار یعنی زبردستی. خوشنودی یعنی رضایت، اس کا مخالف ہے نارضایتی یعنی خوشنودی جس میں نہ ہو. ریختن یعنی گرانا اور اس کا مخالف ہے جم گردن یعنی سمیٹنا. سہل آسان، آسان کا مخالف مشکل یا سخت. اس کے بعد ہے صفا. صفا یعنی یک روئی کہ جس میں منافقت نہ ہو اور اس کا مخالف ہے دو روئی یعنی منافقت، اندر سے الگ باہر سے الگ. مہر یعنی محبت، اس کا مخالف ہے قہر یعنی غصہ یا نفرت. ہرگز یعنی کبھی نہیں اور اس کا مخالف ہے ہمیشہ یا دائماً یعنی ہر وقت. تو آج کے درس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے پڑھا درس مادر اور اسی درس مادر کے ہم نے الفاظ و معنی بھی پڑھے اور الفاظ و مخالف بھی پڑھے. آج کے درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آج اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور آج کے لیے اللہ حافظ.